قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین تھا کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطف میں ہوئی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور بنی اسرائیل کو قبطیوں کے غلام سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم سے زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ اور فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ رب العزت فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے لیے نکالے گا۔ اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی ہی ہو، اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار آ کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ قارون کے ساتھ وہ اس سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں ناست و نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بن کر رہے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔